بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روز محشر جب لوگ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہوں گے تو سورج اس قدر قریب کر دیا جائے گا کہ گویا بس 1 میل پر ہے۔ سورج کی گرمی کے علاوہ بھی کئی ہولناک مناظر ہوں گے۔ 1000 سال تک لوگ انہی مصائب و مشکلات میں مبتلا ہوں گے۔ پھر مجبور ہو کر لوگ شفاعت کی غرض سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ ہمیں بارگاہ الہی سے ان مصائب سے نجات نصیب فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ رائے دیں گے کہ تم سیدنا محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ۔ ان کے مشورے سے سب لوگ آقا دو جہاں کی طرف آ جائیں گے اور عرض کریں گے، اے محمد، آپ محبوب خدا ہیں، خدا نے آپ کو اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی دے دی ہے۔ سورہ فتح۔ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہیں اور آپ اللہ کے فضل کی وجہ سے عذاب سے محفوظ ہیں۔ ہم سب مل کر آپ کے پاس آئے ہیں، اگر آپ نے ہمیں منفی جواب دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ سرکار فرمائیں گے، ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی یہ مقام میں عزت نصیب فرمایا ہے کہ میں تمہاری سفارش لے کر بارگاہ خداوندی میں جا سکوں۔ ادھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام براق لے کر حاضر ہو چکے ہوں گے۔ نبی کریم سوار ہو کے آسمان کی طرف محو پرواز ہوں گے۔ سب لوگوں کی نگاہیں آپ کے روئے انور کی طرف ہوں گی کہ ایک دروازہ آسمان سے کھلے گا، اس میں آپ سرکار داخل ہو جائیں گے۔ اس نورانی اور کشادہ مکان کا نام مقام محمود ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ جب لوگ آپ سرکار کو اس شان سے اس مکان میں داخل ہوتے دیکھیں گے تو سب کی زبانوں پر حضرت کی تعریف و توصیف کے الفاظ جاری ہو جائیں گے۔ ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر تجلی الہی پر پڑے گی تو آپ سر بسجود ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 7 روز تک اپنی جبین نیاز بارگاہ خالق و مالک میں رکھے رہیں گے۔ تب ارشاد الہی ہوگا، اے محمد، سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنوں گا، جو مانگو گے دوں گا، سفارش کرو گے قبول ہوگی۔ یہ سن کر شفیع دو جہاں محمد مصطفیٰ اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اور اللہ جل و جلالہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ توصیف الہی اس شان کی ہوگی کہ اس سے پہلے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کی ہوگی۔ پھر بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوں گے، اے اللہ، جبرائیل کے ذریعے آپ نے وعدہ فرمایا تھا، اے محمد، جو تو مانگے گا تجھے ملے گا، بس میں اس وعدے کی وفا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جبرائیل نے جو پیغام دیا وہ بے شک درست تھا، آج بے شک میں تجھ کو خوش کروں گا اور تیری سفارش مانوں گا۔ اے محمد، زمین کی طرف جاؤ، میں بھی زمین پر جلوہ افروز ہونے والا ہوں، اپنے بندوں کا حساب لے کے اعمال کے مطابق انہیں جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر محبوب کائنات زمین پر تشریف لے آئیں گے۔ قرآن مجید میں ہے،
تمہارا پروردگار جلوہ افروز ہوگا اور فرشتے صف در صف ہوں گے۔ ادھر سارے انسان آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور پوچھیں گے یا رسول اللہ، خدا نے ہمارے حق میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ ابھی جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی ہوں گی کہ ایک بہت بڑا نور نہایت ہولناک آواز کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہوگا اور فرشتوں کی تسبیحات کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی۔ لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا ہمارا پروردگار اسی روشنی میں ہے؟ فرشتے جواب دیں گے اللہ کی ذات والا صفات اس سے کہیں برتر ہے، ہم تو آسمان و دنیا کے فرشتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ فرشتے زمین کے دور ترین کناروں پر صف بستہ ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور نور اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ نمودار ہوگا اور لوگوں کی نظریں اس آسمانی روشنی کی طرف لگ جائیں گی۔ اب تو لوگ یقین کی کیفیت میں دریافت کریں گے، اے فرشتوں، کیا ہمارا معبود برحق اسی نورانی تجلی میں ہے؟ وہ کہیں گے خدا بند قدوس اس سے کہیں زیادہ برتر ہے، ہم تو دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھی پہلے فرشتوں کی طرح زمین کے دور کناروں پر صف بستہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے اور سور پھونکا جائے گا، پس تمام آسمان اور زمین کے رہنے والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے کہ بے ہوش نہ ہو۔ اس ارشاد الہی کے مطابق حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا کہ وہ سور پھونکے۔ اس کی آواز ایسی ہوگی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش 8 فرشتوں کے کاندھوں پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے بیت المقدس میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ عرش خدا بندی کس انداز سے اترے گا، اس کی کیفیت کسی کو نامعلوم ہو سکے گی، کیونکہ اس وقت سب کے سب بے ہوش ہوں گے۔ پھر سور پھونکا جائے گا اور سب کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے محبوب نبی محترم ہوش میں آئیں گے اور ان کے بعد ساری مخلوق بیدار ہو جائے گی۔ چاند، سورج، ستارے بے نور ہوں گے اور اللہ کے فرمان اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی کے مطابق نور کی روشنی سے آسمان و زمین منور ہوں گے۔ سب لوگوں کو چپ کرا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ارشاد الہی ہوگا، اے بندو، آدم سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک جو کچھ تم کرتے تھے میں دیکھتا اور سنتا تھا، وہ سب کچھ فرشتوں نے لکھا ہے۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا بلکہ تمہارے اعمال کے مطابق ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص اعمال کو نیک پائے وہ میرا شکر ادا کرے، اور جس کے اعمال پورے ہوں وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ ارشاد الہی ہے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ بارگاہ مالک الملک سے حکم جاری ہوگا، اے فرشتوں، ہر ایک کے اعمال نامے کو اس کے پاس بھیج دو۔ اس حکم کی تعمیل میں ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ آ جائے گا۔ مومنین کو سامنے دائیں ہاتھ میں اور نافرمانوں کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہوگی۔ ہر شخص اپنے انجام کو ایک ہی نظر میں دیکھ لے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر کرے اور قبر و حشر کے خوف سے نجات دے کر جنت میں پہنچا دے اور ہمیشہ اپنی خوشی اور رضامندی کے کاموں میں مصروف رکھے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔